اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب، یہ ذکر کیا گیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں کہ قرآن رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا، اور تاریخ اور پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ تو اس کا جواب علماء اور مفسرین نے الگ الگ طریقے سے دیا۔ بعض نے کہا کہ نزول کی دو قسمیں ہیں، ایک نزول تدریجی اور ایک نزول دفعی، یا الٹے کر لیں آپ، نزول دفعی اور نزول تدریجی۔ قرآن میں جس نزول کی بات کی گئی ہے وہ ہے نزول دفعی، کہ ایک مرتبہ پورا قرآن اللہ کی طرف سے یا بیت المعمور میں نازل ہوا، ٹھیک، یا وہاں سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، یا قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، جو بھی بصورت نازل ہوا پورا قرآن ایک بار، ٹھیک۔ اور یہ جو 23 سال ہے یہ نزول تدریجی ہے، ایک بار پورا قرآن دفعتاً نازل ہوا، پھر وہی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال حیات پیغمبر میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن میں جو شب قدر میں جو قرآن کے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد ابتداء نزول ہے، کہ قرآن کے نزول کی ابتدا شب قدر میں ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک۔ بہرصورت یہ دوسرے والے نظریے کو تو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ظاہر آیت کے خلاف بات تھی، ٹھیک۔ بعض نے کہا ہے، اب یہ ایک قابل توجہ بات اب یہ نکل کر کے ان سوال و جواب سے، قرآن مجید میں آپ جب قرآن کے نزول کی باتیں پڑھیں گے تو نزول قرآن کے لیے دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دو طریقے کے لفظیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کہیں انزال آپ کو دکھائی دے گا، انزلنا، اور کہیں تنزیل، دونوں مصدر ہیں، ہے نا، باب افعال باب تفعیل، ہے نا۔ تو قرآن کے نزول کے سلسلے میں یہ دو لفظیں آپ کو ملے گی، کہیں نزول قرآن کے لیے انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں قرآن کے نزول کے لیے تنزیل کا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کا بعض علماء نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، فرق ذکر کیا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ آپ جب لغت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ جو تنزیل ہے، تنزیل سے مراد ہے نزول تدریجی۔ کیا ہے مراد اس سے؟ جب کوئی چیز بالتدریج نازل ہوتی ہے تو وہاں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، گویا یہ قرآن کے نزول تدریجی ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ مثلا کہ بھائی یہ علماء نے کہاں سے اصطلاح نکال دی، دفعی اور تدریجی کہاں سے لے کے آئے؟ قرآن کے نزول کے سلسلے میں نزول دفعی اور نزول تدریجی کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ کہا قرآن کے لفظوں سے لیا گیا۔ قرآن میں آپ جب دیکھیں گے تو قرآن کے نزول کے سلسلے میں یہ دو قسم کی لفظیں استعمال ہوئی ہیں، انزال اور تنزیل۔ لغت میں آپ دیکھیں گے تو تنزیل کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی چیز بالتدریج نازل ہو، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا نزول تدریجی۔ لیکن اس کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس میں نزول دفعی شامل ہے،
تو یہ اصطلاحیں یہاں سے لی گئی ہیں، خود قرآن کے لفظوں سے، ٹھیک؟ ہاں، انزال سے مراد نزول دفعی ہے، تنزیل سے مراد نزول تدریجی ہے، ٹھیک؟ سمجھ میں آیا؟ چلیں، قابل توجہ ان کے چلیں کہ جو بات دقت اور توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ دربار نازل شدن قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں در بعضی از آیات کچھ آیتوں میں تعبیر بے انزال کی عبارت اور تعبیر ہے، و در بعضی تعبیر بے تنزیل، اور بعض آیتوں میں تنزیل کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، و از پاری از متون لغت، کہہ رہے ہیں کہ لغت کے کچھ متون میں، لغت کی کچھ کتابوں میں اور عبارتوں میں سے استفادے میں شود، یہ استفادہ ہوتا ہے کہ تنزیل معمولاً در جائی گفتے میں شود، تنزیل عام طور سے وہاں پر کہا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ چیزی تدریجاً نازل گردد، کہ جب کوئی چیز تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ نازل ہو، تو وہاں پہ لفظ تنزیل بولا جاتا ہے اور کلمہ تنزیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ولی انزال مفہوم وسیع تری دارد، لیکن انزال کا مفہوم اور زیادہ وسیع ہے، اس کا دائرہ اور زیادہ بڑا ہے، کہ نزول دفعی را نیز شامل می شود، کہ اس میں نزول تدریجی بھی آ جائے گا، نزول دفعی بھی۔ ان تفاوت تعبیر کی در آیات قرآن آمدے می تماند اشارے بے دو نزول فوق باشد، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں ان دو الگ الگ تعبیروں کا آنا شاید یہ اشارہ قرآن کے انہی دو نزول کی طرف ہو، نزول دفعی۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ قرآن کی آیتوں میں قرآن کے نزول کے سلسلے میں کس طریقے کی تعبیریں استعمال ہوئیں اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، یہ لکھیے گا کہ قرآن کے نزول کے سلسلے میں قرآن کی آیتوں میں دو طریقے کی تعبیریں پائی جاتی ہیں، ملتی ہیں، کہیں انزال، کہیں تنزیل۔ اتنا لکھنے کے بعد اب پھر تنزیل وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ ایک چیز تدریجاً نازل ہو، لیکن انزال اس کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے کہ اس میں نزول دفعی شامل ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کی آیتوں میں نزول قرآن کے لیے ان مختلف تعبیر کا استعمال نزول کی انہی دو قسموں کی طرف اشارے کے لیے ہو، ہے نا؟ شاید یہ اشارہ کیا گیا اسی لیے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ قرآن دو طریقے سے نازل ہوا ہے، ایک نزول دفعی، ایک نزول تدریجی۔ اسی لیے سورہ قدر میں بھی دیکھیں گے تو کون سی تعبیر استعمال ہوئی ہے مولانا؟ انزلنا والی ہوئی ہے نا، دفعی والی، ٹھیک؟ چلیں اب یہاں بات تمام ہو گئی۔ در آئے بعد برائے بیان عظمت شب قدر می فرماید تو چه میدانی شب قدر چیست وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ پہلی آیت تمام ہو گئی۔ اب دوسری آیت کی تفسیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں شب قدر کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ شب قدر بہت ہی برکتوں والی اور فضیلتوں والی رات ہے، شاید تمہارے اندر اس کے ادراک کی قوت نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس رات میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی جسے شب قدر کہتے ہیں، تم کیا جانو؟
کہ یہ شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ لہٰذا در آئے بعد برائے بیان عظمت شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بعد کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے تو چه میدانی، تم کیا جانو شب قدر چیز، کہ شب قدر کیا ہے۔ و بلا فاصلے میگوید، اور پھر فوراً کہا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیا جانو، چونکہ تمہیں علم نہیں ہے اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ شب قدر کی پوری فضیلت سے، فضیلت کامل اور فضیلت تام سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، نہ، چونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، شب قدر کی فضیلت سے ناواقف ہو، تھوڑی سی فضیلت ہم بتا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی فضیلت بھی تمہارے لیے بہت ہے، اتنی ہی سمجھ لو تو بہت، سمجھ رہے؟ اسی لیے پہلے یہ کہا گیا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، پھر فوراً اس رات کی فضیلت کو اور اہمیت کو بیان کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے خیر ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک۔ و بلا فاصلے میگوید وما ادراک ما لیلۃ القدر، کے فوراً بعد قدرت کہتی ہے کہ شب قدر شبیس کے، شب قدر وہ رات ہے کہ از 1000 ماہ بہتر است، کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان تعبیر نشان می دہد کہ عظمت ان شب قدر اس کی حتیٰ پیغمبر اکرم با آن علم وسیع و گستردش قبل از نزول ان آیات میں آن واقف نبود۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ میں جو آیت اور جو عبارت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس عبارت سے، اس تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی شان، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آیات کے نزول سے پہلے باوجود کہ علم پیغمبر بڑا وسیع ہے، لیکن وہ بھی لیلۃ القدر کی عظمت کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ جو کہہ رہے وما ادراک، تم کیا جانو، کس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو گویا ان آیتوں کے نزول سے پہلے باوجود کہ اللہ کے نبی کا علم بڑا وسیع ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر اپنی وسعت علمی کے باوجود شب قدر کی عظمت کو پوری طرح سے نہیں جانتے تھے۔ اس لیے قدرت شب قدر کی عظمت کو بیان کر کے علم پیغمبر میں اضافہ کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے پیغمبر کو کہ شب قدر کی عظمت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے۔ ان تعبیر نشان می دہد، کریں یہ تعبیر یعنی بھائی عبارت آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان تعبیر نشان می دہد کہ عظمت ان شب قدر، اس رات کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ حتیٰ پیغمبر اکرم کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی باآن علم وسیع و گستردش، اپنے وسیع اور عریض علم کے باوجود قبل از نزول ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے بیان واقف نہ بود، اس سے باخبر نہیں تھے۔ میدانیم 1000 ماہ بیش از 80 سال است، براستی چه شب با عظمتی است که به اندازه یک عمر طولانی پر برکت ارزش دارد۔ آپ 1000 مہینے کا محاسبہ کریں، ذرا حساب لگائیں، دیکھیں 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں، تقریباً 80 سال۔ کتنے؟ 1000 مہینے کا جب آپ حساب لگائیں گے، 12 کا پہاڑا آتا ہے کہ نہیں کسی کو؟
آتا ہے کہ نہیں؟ 10 کا تو آتا ہے نا؟ ہیں؟ ہاں 10 کا آتا ہے، اگر فرض کر لیں 10 مہینے کے حساب سے بھی اگر آپ جوڑتے ہیں 1000 مہینہ کتنا ہوگا مولانا؟ اس میں 12 مہینے کا ہوتا ہے نا، 12 مہینے کا کہہ رہے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 80 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ واقعاً کتنی باعظمت، کتنی عالی شان والی یہ رات ہے جو 80 سال پر محیط ہے، 80 سال پر بھاری ہے، 80 سال سے بافضیلت ہے۔ انسان کی ایک طویل عمر، اس طویل عمر پر یہ ایک رات بھاری ہو، اب اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا؟ میدانیم ہم سب جانتے ہیں کہ 1000 ماہ، 1000 مہینے بیش از 80 سال، 80 سال سے زیادہ ہیں۔ 1000 مہینے 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں براستی واقعاً۔ چہ شب باعظمتیس، کتنی باعظمت رات ہے کہ بے انداز یک عمر طولانی پربرکت، کہ ایک طویل عمر کے برابر برکت اور ارزش یعنی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ در بعضی از تفاسیر آمده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یکی از بنی اسرائیل لباس جنگ در تن کرده بود و 1000 ماه از تن بیرون نیاورد و پیوسته مشغول یا آماده جهاد فی سبیل الله بود. اصحاب و یاران تعجب کردند و آرزو داشتن چنان فضیلت و افتخاری برای آنها نیز میسر می شد. آیه فوق نازل گشت و بیان کرد کہ شب قدر از 1000 ماہ برتر است۔ بعض تفسیروں میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہوگا یا لوگوں کو کہیں سے کیا ہے اس واقعے کی، اس داستان کی خبر ملی ہوگی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا، ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے اپنے جسم کے اوپر جنگی لباس کو سجا کر کے رکھا تھا، پہن رکھا تھا، جو ہمیشہ فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے تیار رہتا۔ اس نے 1000 مہینے تک اپنے جسم سے جنگی لباس اتارا ہی نہیں۔ ایک دن خدا کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے، اب جائیے روایات دیکھیے۔ اب 1000 مہینے جس نے اپنے جسم پر جنگی لباس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہن رکھے ہوں، کیا مقام ہوگا اس کا، کیا فضیلت ہوگی؟ تو جب اصحاب پیغمبر کو یہ داستان اور اس واقعے کی خبر ملی تو بعض اصحاب نے کیا ہے اشتیاق ظاہر کیا، کہا یا رسول اللہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا، ہم بھی 1000 سال اپنے جسم پر جنگی لباس پہن کر کے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار۔ کہا تم کو اب 1000 مہینے جسم پر جنگی لباس پہننے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اصحاب پیغمبر کے لیے یہ شب قدر بنائی، یا یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ لو ہم تمہیں ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ اگر اس رات کی قدر تم نے کر لی، اس رات کے حق کو ادا کرتے ہوئے اگر تم نے صبح کی تو وہ 1000 مہینے جس نے اپنے جسم پر جنگی لباس پہنے تھے تم کو وہ فضیلت مل جائے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ٹھیک سمجھ میں آیا واقعہ کیا؟ کہنے دربازی از تفاسیر آمدے است، کہنے بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرمود، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یکی از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص لباس سے جنگ در تن کر دے بود،
جنگ کا لباس پہن رکھا تھا، وہزار ماہ استن بیرون نہ یاور، اور 1000 مہینوں تک اس جنگی لباس کو اپنے جسم سے نہیں اتارا، وہ پیوستہ مشغول یا آمادہ جہاد فی سبیل اللہ بود، اور مسلسل یا خدا کی راہ میں جہاد کر رہا تھا یا جہاد کرنے کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ اصحاب و یاران تعجب کردند، اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو پیغمبر اسلام کے ساتھیوں نے یہ سن کر کے تعجب کا اظہار کیا، حیرت میں پڑ گئے، وہ آرزو داشتن، اور خواہش ظاہر کر دی، آرزو ظاہر کر دی کس بات کی کہ چنان فضیلت و افتخاری برائے آنہا نیز میسر میشود، اے کاش ایسی فضیلت ایسا افتخار ہمیں بھی نصیب ہو جاتا۔ تو آئے فوق نازل گشت، تو یہ اوپر کی آیتیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دی کہ شب قدر از 1000 ماہ، ایک رات تمہارے لیے 1000 مہینے سے افضل، اور کل بقیہ کل انشاءاللہ دیکھیں۔